ایک بوڑھا روتا ہوا عدالت میں آیا، کہا قاضی صاحب میرا بیٹا مجھے خرچ نہیں دیتا، اسے عدالت میں بلایا جائے، اسے کہو نادان چلو 6 مہینے بعد ہی صحیح کچھ نہ کچھ تو اپنے باپ کو دینے آ گیا کر۔ قاضی صاحب نے بیٹے کے خلاف باپ کا مقدمہ درج کیا، بیٹے کو عدالت میں بلایا، نوجوان بیٹے کو کہا نوجوان تیرے باپ نے تیرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے کہ تو باپ کو خرچ نہیں دیتا۔ یہ سن کر اس نوجوان بیٹے نے حیرت سے کہا کہ میرے ابو مجھ سے خرچ کیوں مانگ رہے ہیں جبکہ وہ خود دولت مند ہیں، میرے ابو خود امیر ہیں، دولت مند ہیں، جائیداد والے ہیں، پیسوں والے ہیں، میرے ابو کو میرے پیسوں کی کیا ضرورت، میری ہیلپ کی میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ باپ نے کہا قاضی صاحب اگر اس کو صرف 1 دینار ادا کرنے کا حکم بھی دے دیں تو بھی میں خوش ہوں، 1 دینار ماہانہ ادا کرنے کا حکم دے دیتے ہیں تو بھی میں خوش ہوں، بشرطے کہ وہ 1 دینار اپنے ہاتھوں سے ہر ماہ میں بغیر کسی انتظار کے مجھے میرے گھر میں دینے آئے گا، میں خوش ہوں۔ قاضی صاحب نے بالکل ویسے ہی فیصلہ کیا جیسے باپ چاہتا تھا۔ نوجوان بیٹا عدالت سے نکل گیا، پیچھے اس قاضی نے اس بوڑھے باپ سے پوچھا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر، اتنے بڑے امیر ہیں، پھر تھوڑی سی رقم وصول کرنے کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ تھوڑی سی رقم لینے کے لیے تو نے بیٹے کے خلاف اتنا بڑا مقدمہ درج کیوں کرایا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہی باپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ بوڑھے باپ نے روتے ہوئے وجہ بیان کی، کہا قاضی صاحب میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، اس کو اس کے کاموں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے، اتنا الجھا رکھا ہے کہ آج 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور یہ نادان نہیں جانتا کہ میرا باپ میرے بغیر کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، میرا ایک ایک پل تڑپتا ہوا گزرتا ہے قاضی صاحب، میرا دل ہر وقت اس کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ جب 10 سال کا عرصہ بیت گیا میں اپنے بیٹے کو بلاتا تھا، بیٹا آؤ دیدار تو کرا کے جاؤ، میرا بیٹا میری بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، میری کال اٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ جب میرے بیٹے نے کال اٹھانا گوارا نہ کی تو پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ بیٹے کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرایا جائے، جب عدالت آواز دے گی تو مصروفیات کے باوجود بھی میرے بیٹے کو عدالت میں آنا پڑے گا، اسی بہانے اپنے بیٹے کی آواز بھی سن لوں گا، اپنے بیٹے کا رج رج کے دیدار بھی کر لوں گا۔ قاضی صاحب اور تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تو 1 دینار کی ضرورت ہے، نہ تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تو بس اپنے بیٹے کا دیدار چاہیے، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بوڑھے والدین کو وقت دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ کاش کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اپنے والدین کو دکھ دے کر مجھ سے اپنی خوشی کے لیے دعا مت کرنا، اور اپنے والدین کو خوشی دے کر اپنے دکھوں کی پرواہ مت کرنا۔ اس انسان کا رزق کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا جس انسان کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہوں۔ وہ کون سی 3 عادتیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی ناشکری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لا تعداد اور بے حساب نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نیک بیوی، صالح اولاد، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس انسان کا رزق کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا جس انسان کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ناشکری کرنا، نمبر 2 اپنی بیوی سے بدسلوکی کرنا، بچوں کا سکون برباد کرنا، بیوی کا سکون برباد کرنا، نمبر 3 زنا کرنا۔ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی رہتی ہیں۔ فرمایا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، فرمایا چوری کرتے وقت، ایڑھی مار کے چلتے وقت مومن نہیں رہتا۔ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بابا اپنے بیٹے کو لے کر آیا، رو کر کہا اے عمر میرے بیٹے کو دیکھا ہے، اس نے آج ظلم کی انتہا کر دی، ایک سوٹا میرے سر پہ مارا ہے اور ایک سوٹا بڑی ماں کی کمر پہ مارا، بڑی ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ بیچاری 4 پائی پہ پڑی ہے، ہل نہیں سکتی، میں اوکھا سوکھا ہو کے اس کو آپ تک لے کے آیا ہوں، میرا انصاف تو کیجیے۔ اس بدبخت کو بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اس نادان کو بتایا جائے، وہ نادان بوڑھے والدین کو مارتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، کہا او بدبخت
اپنے باپ کو مارتا ہے، اپنی ماں کو مارتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت آپ مجھے ضرور سزا دیں، میرا ایک سوال ہے، پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کہا مجھے بتایا جائے کہ جب بیٹا 9 سال کا ہو جائے، جب بیٹے کی عمر 9 سال کی ہو جائے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے بیٹے کو مدرسے میں بھیجیں، بیٹے کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، دین سکھائیں، بیٹے کو کلمہ پڑھایا جائے، بیٹے کو والدین کے حقوق بتایا جائے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت میرے باپ کا حال یہ ہے، یہ جو شکایت لے کر آیا ہے، اس کا حال یہ، جب میری عمر 9 سال کی تھی بجائے مجھے مدرسے میں بھیجنے کے اس نے مجھے اونٹوں کے ساتھ بھیج دی۔ حضور اس نے مجھے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ آج میری عمر 29 سال کی ہو گئی، 20 سالوں کا میرے پاس تجربہ ہے کہ جب 2 اونٹ لڑ رہے ہوں تو ایک سوٹا اس کی کمر پہ مارتا ہوں، ایک سوٹا اس کے سر پہ مارتا ہوں، وہ دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ حضور آج میں گھر آیا، میری بوڑھی ماں میرا بوڑھا باپ آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے وہی سوٹا ایک اس کے سر پہ مارا، ایک اس کے سر پہ مارا، وہ دونوں چھوٹ گئے۔ آقا بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی بات سنی، سننے کے بعد اس کے باپ سے مخاطب ہو کر حضرت عمر نے فرمایا او باپ، بابا جی تیرے بیٹے کا قصور بھی ہے، اس کو سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن بیٹے کے قصور سے پہلے تیرا قصور ہے۔ بابا جی نے کہا وہ کس طرح؟ حضرت عمر نے فرمایا اپنے بیٹے کو قرآن سکھاتا، اس کو ماں کی عزت کا بھی پتہ ہوتا، اس کو باپ کی عزت کا بھی پتہ ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو محبت بھرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑانا بھی ثواب کا کام ہے۔ شیطان اس سے جلتا ہے، شیطان جلتا ہے، انسان پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے، اور بیوی اس کے جواب میں اس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، ادھر سے شیطان جل رہا ہوتا ہے، ان دونوں پر رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔